وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے یہ خرچ کرتے ہیں۔ فخر رازی نے ایک عجیب نقطہ پیدا کیا ہے کہ نماز کے لیے تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے، پورا جملہ ہے، اور خرچ کرنے کے لیے وَمِمَّا، اور اس مال میں سے اشارہ ہے من تبعیضیہ کا، کہ نہ تو زکوٰۃ کل مال دینا ہے، نہ شریعت کسی موقع پر کل مال طلب کرتی ہے، اتنا مانگتی ہے جس قدر تم دے سکتے ہو۔ اور رزقناہم میں اشارہ ہے کہ مال ہم نے دیا ہے، ہمارا ہے، خرچ تم کر دو۔ تو دوسرے کی چیز میں آپ بخل کرتے ہیں، یبخلون ویامرون الناس بالبخل۔ چنانچہ سورۃ حدید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 7، سورۃ حدید آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کر لو، مما، اس مال میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں تم کو ہم نے قائم مقام رکھا ہے۔ جعلکم مستخلفین فیہ، مال ہمارا ہے، تم عارضی طور پر خلیفہ بنے ہو، تو ہمارا مال ہمارے کہنے سے خرچ نہیں کرتے ہو۔ دوسری بات، اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ویسے ہی رہ جائے گا آپ سے۔ تیسری بات، تم جو خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو دوہرا کر کے لائے گا۔ چوتھی بات، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مان لیا کہ تمہارا مال ہے، چلو مجازی اور عارضی طور پر تم مالک ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے قرض دے دو، قرض دے دو، خرچ کر لو، اور میں اس کا بدلہ کئی گنا کر کے، کئی بڑا چڑھا کے پیش کروں گا، وَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر 66 مقامات ہیں، صرف انفاق کے، زکوٰۃ وغیرہ کے علیحدہ ہے، وہ شمار نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں، جان، مال، اولاد، توفیق، جوانی، یہ سب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپیل فرما لیتے تھے، بخاری شریف میں ہے کہ خواتین اپنے کانوں سے مورکیاں اور جسم کے مختلف حصوں کے زیورات اتار اتار کر حضرت بلال کے رومال میں ڈالتی تھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جیسے اسرا تبوک کے لیے حضرت عثمان اتنا مال لائے، حضرت تشریف فرماتے اس طرح آلتی پالتی مار کر بغیر تشبیہ کے، اور مال یہاں وہ لاتے رہے اور ڈالتے رہے، ادھر ادھر گرنے لگا، تو حضرت نے فرمایا یا عثمان لو لم تعمل بعدہ لکفا لک، او کما قال، اگر اس کے بعد کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تب بھی یہ کافی ہے مغفرت کے لیے۔ ابوبکر صدیق تو سارا مال لے آئے ایک موقع پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، آدھا لانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ مال میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، توفیق ہو آپ کی۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ بعض صحابہ دن بھر مزدوری کر کے چند کھجوریں ان کو شام کو ملی، وہ خرچ کرنے لگے۔ منافقین نے الزام لگایا، تانا دیا کہ اللہ اتنا فقیر ہو گیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے والوں پر تہمت لگاتے ہیں۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ بھئی جب دین پر خرچ نہیں کرو گے تو مال رہے گا آپ کے پاس۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کر لو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ورنہ اپنے ہاتھوں تباہ ہو جاؤ گے، اسی مال کے لینے کے لیے ڈاکو آ جائیں گے، آپ کو اور بال بچوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ مال جب دین پر خرچ نہیں ہوا تو وہ وبال ہے، مال اگر وقت پر خرچ ہو گیا تو بہترین معال ہے، شاندار انجام ہے اس کا۔ حدیث قدسی ہے بخاری میں، انفق انفق علیک، آپ خرچ کریں، اللہ فرماتے میں اور دے دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا یا بلال انفق، بلال خوب خرچ کرو۔ ولا تخشا عن ذی العرش اقلالا، عرش والے سے یہ نہ ڈرنا کہ ختم کر دے گا۔ وہ جو تم خرچ کرتے ہو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک دانے کے 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے کم از کم، 700 تو یہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ خرچ کرنا سیکھو اور موقع پہچانو۔ ایک تو خرچ کرنا سیکھو، دوسرا گدھے اور گھوڑے کا فرق کرنا چاہیے۔ خرچ ایسی جگہ کر لو جس سے دل کو آرام ہو۔ دل کو آرام آپ کا شہرت سے آتا ہے کہ آپ ایسے اداروں کو دے رہے ہیں جو زندیق کے ادارے ہیں، جہاں مومن اور کافر برابر ہے، جہاں نمازی اور ایرونچی برابر ہے، جنہوں نے حرامیوں کو پالنے کے لیے پنگوڑے لگائے اور جنہوں نے اخبارات میں روز دیتے ہیں کہ سود ہمیں دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کا تہیہ کیا ہے، آپ ان کو دینی ادارے اور انسانی ادارے سمجھتے ہیں۔ مال حرام برائے حرام رفت۔ پیغمبر تو کچھ اور فرماتے، اکل طعامکم الابرار، آپ کی چیزیں نیک لوگ کھائیں اور تفسیر والوں پہ خرچ کرو، مدرسوں کو دو۔ 800,000 مہمان آئے ہیں ماشاءاللہ، صبح و شام کوئی آسان کام ہے؟ آپ کے گھر 2 مہمان 2 دن گزارے، تیسرے دن ان سے پوچھتے ہو کہ ویسے جانا کب ہے؟ ویسے آ تو گئے لیکن اب ویسے جانا کب ہے؟ وہی مل مچر اس خطے دال و تشورو کا سور دال نے کہا کہ غیرت ہی پمنڈ روان شي او کہ خٹے کی نہ وہی زدہ آخر ہے کور خدام نشتا۔ ہاں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں ضرورت ہے، میں کہتا نہیں ضرورت نہیں۔ کیوں بھائی؟ آنکھوں سے اندھے ہو، کانوں سے بہرے ہو، یہ پورا نظام آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ جنرل مشرف چلا رہا ہے جو اپنی اتنی چھوٹی سی حکومت نہیں چلا سکا، امریکہ اور جاپان کے ہاتھوں بیچ کے کھا رہا ہے اسے، اب بھیک مانگنے کے لیے باہر دوڑا ہے کہ میں تو ذلیل و خوار ہو گیا، اب کیا ہوگا میرا؟ خسرت دنیا والآخرہ۔